ایک بات جو بہت اہم ہے وہ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کا زال اور مضل ہونا، اور ایک ہے کسی کا زار اور مضر ہونا۔ دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہے زلال اور زلالت، اور ایک ہے ضرر۔ ایک ہے گمراہ اور ایک ہے نقصان۔ دو چیزیں الگ ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون گمراہ بڑا ہے، اور کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مضر اور نقصان دہ زیادہ کون ہے۔ بسا اوقات ایک شخص اس ضلالت اور گمراہی میں کم ہوتا ہے، لیکن زار اور مضر ہونے میں اور نقصان پہنچانے میں آگے ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بڑا گمراہ کون ہے، ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا نقصان دہ کون ہے۔ یہ بات اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ جب گفتگو کریں گے ایسے لوگوں سے جو مسلمان ہیں لیکن گمراہ ہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی گفتگو کرنی ہے تو کفار سے کرو، کفار سے کرو۔ تم کفار کو چھوڑ کے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو پڑے ہو۔ اللہ کے لیے آپس میں کیا تم نے دنگا فساد بچا رکھا ہے؟ حالانکہ دنگا اور فساد ہم نے نہیں بچا رکھا، ہم دنگا اور فساد کو ختم کر رہے ہیں۔ تو جس طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ زال اور مضل ہونے میں بڑا کون ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ زار اور مضر ہونے میں بڑا کون ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ ایک علاقے میں، محلے میں، دیہات یا گاؤں میں مسجد کے امام ہیں اور مسجد کے خطیب صاحب ہیں۔ اس گاؤں میں ایک عیسائی ہے، مکمل گھر ہے ان کا، ان کے چند ایک افراد ہیں، خواتین ہیں۔ اب یہ پورے گاؤں کی صفائی کرتے ہیں، بازاروں کی صفائی کرتے ہیں، گٹروں کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کے بیت الخلاء بھی صاف کرتے ہیں۔ جس طرح گھروں کی صفائی کر رہے ہیں، مسجد کے گٹر، بیت الخلاء، غسلخانے وہ بھی دھو رہے ہیں یہ عیسائی۔ اور کچھ دو چار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان ہیں، نمازی ہیں، لیکن امام کی عزت ان کو برداشت نہیں، امام کا وقار ان کو برداشت نہیں، لوگوں کا امام سے محبت کرنا انہیں پسند نہیں، اور وہ امام کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جس نظم میں وہ کام کرتے ہیں امام صاحب اس نظم کی پابندی نہیں کرتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم دین کا کام کر رہے ہیں امام صاحب یوں کیوں نہیں کرتے، پھر وہ امام صاحب کو نکالنے کے لیے سازش کرتے ہیں۔ اب یہ مسلمان بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ماتھے پر محراب بھی ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، اور سفید کپڑے بھی ہیں، قمیص بھی پہنی ہے۔ دیکھنے میں آپ دیکھو تو پتہ نہیں آپ کو قطب اور ابدال کیا نظر ہیں، لیکن پلان کیا ہے کہ اس امام کو یہاں سے کیسے نکالیں۔ کبھی امام کی بجلی کے بل پر اعتراض ہے، کبھی امام کی گاڑی پر اعتراض ہے، کبھی امام کے کپڑوں پر اعتراض ہے۔ خیر، اب یہ دیکھیں، ایک طرف وہ عیسائی ہے جو ہے تو زال یعنی غیر مسلم ہے، کفر سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے، لیکن مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے، مسجد کے بیت الخلاء، مسجد کے غسل خانے، مسجد کے گٹر، امام صاحب کا گھر صفائی بھی کرتا ہے، امام صاحب کی عزت بھی کرتا ہے۔ ایک طرف یہ مسلمان ہیں، نمازی بھی ہیں، اور 24 گھنٹے پلان کے امام کو نقصان کیسے دینا ہے، امام کو بدنام کیسے کرنا ہے، امام کو نکالنا کیسے۔ اب زال اور گمراہ ہونے میں تو وہ عیسائی بہت آگے ہے، لیکن امام اور مسجد جو محلے کی ہے اس کے بگاڑ میں یہ نیک لوگ بہت آگے ہیں۔ یہ زال یا مضل تو نہیں، لیکن زار اور مضر ضرور ہے۔ اب ذرا بات توجہ سے آپ سمجھنا، امام صاحب مسجد سے باہر نکلے ہیں، گھر جا رہے ہیں، چہرے پر پریشانی ہے،
راستے میں ایک شخص ان کو ملتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، علاقے کا بدماش ٹائپ کا آدمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ کچھ آپ پریشان نظر آ رہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی بات ہے تو بتائیں۔ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہوا تو بتائیں گے۔ نہیں، مجھے دیکھیں کچھ بھنک پڑی ہے، کچھ ہمیں شک پڑا ہے۔ امام صاحب بات سنیں، میں کچھ باتیں سن رہا ہوں، ہم تک وہ اطلاع پہنچ رہی ہیں لیکن آپ نہیں بتا رہے۔ دیکھیں میں بے نمازی ضرور ہوں، گناہ گار ضرور ہوں، لیکن علماء اور مسجد سے محبت کرتا ہوں۔ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ کوئی آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ آپ دھڑلے کے ساتھ جو مسئلہ جی چاہے بیان کریں، آپ کھل کے دین کی خدمت کریں، آپ کھل کے بیان کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہوتا کون ہے آپ کو نکالنے والا۔ آپ ہمت سے کام لیں۔ اب آپ دیکھیں یہ شخص بظاہر فاسق ہے، صالح بھی نہیں ہے، لیکن کس طرح امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہوئے۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ امام صاحب جو محنت کریں گے اس عیسائی کی فکر کریں گے، اس سے پریشان ہیں، یا ان نمازی کی فکر کریں کہ ان کو میں ٹھیک کروں، مسجد کا ماحول یہ خراب کر رہے ہیں۔ اب مسجد کے ماحول کے اعتبار سے نقصان دہ وہ عیسائی نہیں، غیر مسلم نہیں، بلکہ یہ اپنے ہیں۔ تو اب امام صاحب اگر کبھی گفتگو اپنوں کے خلاف کر دیں تو لوگ کہیں گے جی آپ کفر کے خلاف تو بولتے نہیں ہیں، آپ کو ان کی فکر پڑی ہے، یہ جیسے بھی ہیں نمازی تو ہیں، جیسے بھی اپنے بھی ہیں۔ امام صاحب نے جہاں یہ دیکھنا ہے کہ ضلالت میں کون بڑا ہوا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ نقصان پہنچانے میں کون بڑا ہوا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، ایک یہ شخص جو فاسق ہے اور امام کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایک یہ جو صالح ہیں اور امام کی مخالفت میں کھڑے ہیں، تو امام کو پیار کیسے ہوگا، امام کو محبت کیسی ہوگی؟ ذرا غور فرمائیں۔ تو اس پہلو کو ضرور دیکھیں۔ اسی طرح بسا اوقات لوگ ضال اور مضل ہونے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ضال اور مضل ہونے میں بڑے ہوتے ہیں، ہوتے پھر کے مسلمان ہیں لیکن نقصان وہ دیتے ہیں، نمازی خراب وہ کرتے ہیں، خسر پسر وہ کرتے ہیں، شبہات وہ ڈالتے ہیں۔ آپ مسجد میں نہیں آئے، نمازی نہیں بنے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کا کرنا ہو کسی عالم کا بیان سنا، نمازی بن گئے، کسی شیخ سے بیعت ہوئے، نمازی بن گئے، کہیں تبلیغ میں وقت لگا، نمازی بن گئے۔ جو ہی نمازی بنے، اب ایک شخص آپ کے ساتھ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد فوراً پکڑتا ہے، تیری تو نماز نہیں ہوتی، تو رفع دین نہیں کرتا، تو آمین اونچی نہیں کہتا، تو ٹانگیں ایسے رکھتا ہے۔ اب یہ شخص الجھن کے اندر ہے کہ دیکھو پہلے میں نماز پڑھتا نہیں تھا، اب میں پڑھتا ہوں تو میری ہوتی نہیں، یا اللہ میرا کیا بنا؟ اور یہ میں بات آپ کو سنائی نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہوائی بات ہو، میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو مجھ سے تعلق والے بعض احباب خود اپنی بات کہتے ہیں کہ حضرت جب تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو یہ مسئلہ نہیں تھا، نمازی بنو تو اب یہ لوگ مجھے یوں کہتے ہیں، تو پہلے میں پڑھتا نہیں تھا، اب پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں ہوتی نہیں، میں کیا کروں؟ اب آپ بتاؤ مسجد میں محنت کن کے خلاف کریں گے؟ ایک شخص نمازی کے راستے میں رکاوٹ نہیں، ایک نمازی بننے والے کو خراب کر رہا ہے، تو آپ کس کے لیے محنت کرو گے؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو کہ بعض لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، وہ مساجد کو برباد نہیں کرتے، اور بعض مسلمان ہوتے ہیں اور وہی رکاوٹیں ڈالتے ہیں مدارس کے راستے میں، مساجد کے راستے میں، نمازیوں کے راستے میں اور بدعات کو پھیلانے میں۔ تو وہاں پھر کام ان کے خلاف کرنا پڑتا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن دین کے لیے ذات اور مضر کو نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو دو باتیں الگ ہیں، ایک شخص کا ذال اور مضل ہونا اور ایک ذات اور مضر ہونا۔ صرف ذال اور مضر کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ذات اور مضر کو بھی دیکھا جاتا ہے۔